بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی نشست میں پھر سے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے، جو رشتے میں ان کے چچا لگتے ہیں، انہیں پکا ہوا پھل جو پپیتا ہے وہ اسے دیے ہیں، اور وہ جب پھل کاٹ کر کے کھا رہے ہیں تو کافی لذیذ اور کافی خوش ذائقہ محسوس ہوا ہے۔ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ کسی اپنے رشتہ دار کی طرف سے پکا ہوا پھل کا لینا اور اس کا خوش رنگ اور خوش ذائقہ معلوم ہونا، محسوس ہونا، یہ اچھی بات ہے۔ جتنے بھی ماہرین خواب کے اوپر کام کرنے والے اب تک دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے نام کمایا ہے، علامہ ابن سیرین سے لے کے علامہ نابلسی تک، ان سبھی بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ دراصل پکا ہوا پھل وہ بھی خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہو تو یہ کئی ساری بشارتیں دیتی ہے، کیونکہ یہ خواب رحمانی خواب میں ہے، یہ کسی شیطانی یا نفسانی خواب میں نہیں آتا۔ تو جب آپ اس کے اندر اچھا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کے ہاتھوں وہ پھل آپ کو ملتا ہے اور آپ کو اس کے لینے کے بعد کہیں سے کوئی گھبراہٹ یا کوئی تلخی یا کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، تو یوں سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی رزق میں برکت، آپ کی صحت میں برکت، اور اسی طریقے سے اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آنے والی دنوں میں کاروبار کے اندر برکت کی علامت ہے۔ بسا اوقات لوگوں نے اولاد سے بھی اس کی تعبیر دی ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو مستقبل کے اندر نیک صالح یا اچھی اولاد کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں آپ۔ خواب کے اندر بہرحال رشتہ داروں کا ہاتھ آنا اور پھل کا آنا، پکے ہوئے پھل کا آنا، خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کا ملنا، یہ ساری باتیں بتایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں رشتہ دار کے ہاتھ آئے تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ان سے آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، جن کو آپ نے دیکھا ہے بات چیت بھی آپ ان سے کریں، ہو سکے تو کچھ صدقہ خیرات بھی آپ کریں، تاکہ یہ جتنی بھی برکتیں اور جتنے بھی آپ کے لیے وسعت کی باتیں آ رہی ہیں اس میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے محقق ہو جائے، جلد سے جلد آپ کے سامنے آئے، اور کسی بھی قسم کی نظر بد سے یا حسد سے آپ بچ سکیں۔ تو اس لیے آپ ان سے رابطہ بھی کریں، رشتہ دار کو آپ نے دیکھا ہے ان سے بات چیت کریں، زندہ اگر ہیں تو، اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ پوچھا نا کہ ایسے خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو اسی حصے کا جواب ہے یہ کہ آپ کو یہ سب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرے ساتھی نے لکھ بھیجا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ہمارا جان پہچان کا آدمی جس کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، میں اس کی شادی میں شریک ہوا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ شادی خود اپنے آپ میں خوشی کی علامت ہے، اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، کہیں سے آپ کے ساتھ کوئی گھبراہٹ یا کوئی پریشانی کی بات نہیں دکھ رہی ہے، اور بس اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، میں اس میں آیا ہوں، اور یہ ساری چیزیں آپ اٹھنے کے بعد اپنے ذہنوں میں محسوس کرتے ہیں، آسا ہے سب کچھ۔ تو یہ دونوں طرف سے، یعنی کہ جس نے دیکھا ہے، جس کے متعلق دیکھا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے۔ خوشی آپ کو چاہے صحت کے حوالے سے میسر ہو، خوشی آنے والی اولاد کے حوالے سے میسر ہو، یا کسی کاروبار میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں تو جلد ہی کہہ لیجیے اس کاروبار کے اندر ہونے والے نفع یا کوئی ڈیل یا کسی قسم کا آپ کے ساتھ لین دین والا معاملہ کہیں بٹکا ہوا ہو تو وہ فائنل ہو، یہ ساری چیزیں خوشی کی علامت بن سکتی ہیں آپ کے لیے، تو اس کی یہ تعبیر ہوگی۔ ہاں، اگر کسی اور صورت یا شکل میں اس شادی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تفصیل لکھ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور ان باتوں کو ہم لوگ جو ہے خواب کے طور سے ہی لیں، کبھی کسی چیز کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جو بتا دیا گیا بالکل وہ ہو کر ہی رہے گا، ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، اس کے بعد جا کے وہ ظاہر ہو یا بر وقت وہ ہو جائے، اس کا کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہی کہا جائے گا آپ کو کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مقدر ہو جائے، فراہم ہو جائے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ باقی سوالات تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے، شکریہ۔